میں 4 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا. میرے اوور آل میں پیرالائز ہو گئی. آپ نے بتایا آپ ایک دو دفعہ گری بھی ہیں، پھر بھی آپ نے سارا سفر جاری رکھا. ایک اسپیشل پرسن ہونے کے ناطے اگر میں ہی ان کے لیے کام نہیں کرتی تو ان کے لیے کون کام کرے گا. فاؤنڈیشن بھی آپ نے سٹارٹ کر رہی ہیں، ایک کامیاب اسکول چلا رہی ہیں جس میں مفت بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. آپ کو کئی نیشنل انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس بھی ملے ہوئے ہیں، ایجوکیشن بھی حاصل کی. یہ بہت کامیابی ہیں ایک اسپیشل پرسن کے لیے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، کن لوگوں کی سپورٹ سے ممکن ہوا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل کبیروالا کے ایک چھوٹے گاؤں چتوڑ گڑھ میں. یہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جن کی 4.5 سال کی عمر میں دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی تھیں. انہوں نے اپنی اس معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی. ایک فاؤنڈیشن کا آغاز کیا اور سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور ایک کامیاب اسکول بھی چلا رہی ہیں جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں اور انہوں نے یہ ساری کامیابیاں کیسے سمیٹی. ہماری آج کے پروگرام کی مہمان میم میمونہ نور بندیشہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہمارا پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ جب کوئی فرد جسمانی طور پر کوئی مزدوری کا شکار ہوتا ہے تو اکثر بیکار زندگی گزار دیتے ہیں، دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں. لیکن اگر ان کی بات کی جائے، انہوں نے بہت با مقصد زندگی گزاری ہے. ان کا یہ سارا سفر کیسے ہوا، ہم ان سے جانتے ہیں. میں 4 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا اور میرے اوور آل میں پیرالائز ہو گئی. تو کافی زیادہ ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ میری جو ہے وہ جسمانی طور پہ میں ریکور ہو گئی. مطلب میں بیٹھنے کے قابل ہو گئی اور ایک ہاتھ جو ہے وہ میرا لکھنے کے قابل ہو گیا. بچپن سے مجھے میرا تھنکنگ لیول اچھا تھا اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. تو جب میرا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا اور سب کچھ تھا تو مجھے پڑھائی کی طرف میرا بہت رجحان تھا. میں جیسے اخباروں کے اندر تراشے ہوتے ہیں وہ نکال کے پڑھنا، اخبار پڑھنا. پھر میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا. میں نے جو ہے وہ اسٹیپ کی طرف سے میں نے پرائمری لیول تک میں نے حاصل کی تعلیم. اس کے بعد پھر میں پڑھتی گئی اور اس طرح سے میں نے جو ہے گریجویشن کیا. پھر اس کے بعد بی ایڈ کیا. پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ میں نے سیمینارز وغیرہ اور ٹریننگز وغیرہ میرے پاس ہیں جو میرے لیے بڑی ہیلپ فل ہیں. ساتھ میں ایجوکیشن کا بھی بتایا آپ نے، کمپلیٹ ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. تو اس کے دوران پرابلمز بھی آتے ہوں گے. لکھنا، لائک آپ نے بتایا کہ آپ کے بازو پیرالائز ہیں، لکھنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے. یہ سارا سفر کیا پرابلمز آتی تھی اور کس طرح اوور کم کیا اس کو؟ دیکھیں، اگر کوئی ہاتھوں سے معذور ہوتا ہے تو اس کے لیے پرابلمس جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ اسے 100% جو ہے وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. تو مجھے ویسے تو میں لکھ لیتی تھی، مطلب اگر کلاس کے اندر میں بیٹھ کے آرام سے اپنا کوئی بھی ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیتی تھی، عام روٹین میں بھی گھر میں لکھ لیتی تھی. لیکن جب مجھے پیپرز دینے ہوتے تھے تو بورڈ کے پیپرز میں مجھے بہت مشکل آتی تھی. پھر اس کے لیے مجھے وہاں پہ جمع کروانا پڑتا تھا، ہیلپر کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی تھی، اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ وہاں پہ جو سبمٹ کروانا پڑتا تھا. پھر وہ 3-4 لڑکیوں کی ڈیٹیلز وغیرہ دینی پڑتی تھی، تب جا کے وہاں سے ایک لڑکی سلیکٹ ہوتی تھی. تو پھر وہ ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ مجھے پرمیشن دیتے تھے. پھر اس کو ڈیلی ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ تھرو آؤٹ میری فرسٹ ڈویژن ہے. تو اگر میں خود پیپرز دیتی تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ میرا میرٹ زیادہ اچھا ہوتا. جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک بار میں بائک سے بھی گری. اسی طرح سے میں اسکول جاتے ہوئے میری سسٹر مجھے چھوڑنے جا رہی تھی، میں گری، میرا بازو ٹوٹ گیا. اور ہیلپر کے حوالے سے بھی مجھے ایشوز آتے تھے. کبھی اچھی بچی مل جاتی تھی پیپرز کرنے کے لیے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بالکل پیپر کو صحیح اٹیمپٹ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ میری کلاس فیلو کوئی نہیں وہ لیتے تھے، وہ ایک جماعت پیچھے سے لیتے تھے. جیسے اگر میں 9th کے پیپر دے رہی ہوں تو مجھے 8 کی بچی دیتے تھے اور پھر ٹائم جو ایکسٹرا ہوتا تھا وہ بھی مجھے پراپر وہ نہیں دیتے تھے. تو پرابلمس تو مجھے بہت زیادہ فیس کرنے پڑے. واقعی یہ آپ کی صبر اور آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ کو مطلب ایک پچھتاوا ہوتا تھا کہ اگر میں خود پیپر لکھتی تو زیادہ اچھا کر لیتی. آپ نے بتایا آپ ایک دو دفعہ گری بھی ہیں، پھر بھی آپ نے سارا سفر جاری رکھا. فاؤنڈیشن بھی آپ نے سٹارٹ کر رہی ہیں اور ایک کامیاب اسکول چلا رہی ہیں جس میں مفت بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو کئی نیشنل انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس بھی ملے ہوئے ہیں، ایجوکیشن بھی حاصل کی. یہ بہت کامیابی ہیں ایک اسپیشل پرسن کے لیے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، کن لوگوں کی سپورٹ سے ممکن ہوا؟ کبھی آپ کسی انسان کو کامیاب دیکھیں نا تو اس کے پیچھے جو اس کی کہانی ہوتی ہے نا، جو اس کی اسٹرگل ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ فیس کر کے آیا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ اگر کوئی کچھ اچھا کر رہا ہے تو وہ سب کچھ اس کو پلیٹ میں سجا سجایا مل گیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں، بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا تعاون بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی تنقید بھی اس میں ہوتی ہے.
تو میں اپنی بات یہاں تک کروں تو مجھے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایک اچھا باپ ملا، اچھی فیملی ملی، بہن بھائی اچھے ملے، ماں کا بہت تعاون تھا، باپ کا تعاون تھا، ابو کی طرف سے بہت فریڈم تھا کہ آپ جو کرنا چاہو کرو، پڑھو جو دل کرتا ہے۔ اسی طرح سے بہن بھائیوں نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا، بہن بھائی پیپرز کے لیے لے کے جاتے، پڑھائی کے سلسلے میں بہت تعاون کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے ٹیچرز بہت اچھے ملے۔ اسٹیپ سے میں نے کیا تو اسٹیپ میں بڑے اچھے اچھے نام تھے، جیسے میں بڑے فخر سے لیتی ہوں اپنے ٹیچرز کا نام، مہتاب احمد خان چانڈی صاحب، سید فروخ رضا ترمذی، میری ٹیچر فردوس صاحبہ، قمرالزمان قمر، لیاقت خان، اور اس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جن کا میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ میم آپ ذمہ دار اور سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کام کرنے کی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ بڑا مفید ہیں معاشرے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے، تمام ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اپنی پکچرز بھی دیتی ہیں، اپنے کام کی پکچرز بھی شیئر کرتی ہیں، چونکہ پاکستانی معاشرہ ہے عورت پر تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے، تو ایسی تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے آپ کو؟ آج جب اسکول بنایا تھا تو تب مجھے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، مطلب لوگوں کے ویوز مجھے آتے تھے اپنے علاقے سے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اتنی تکلیف اٹھا کے جاتی ہے، یا مطلب فیملی کو بھی کہتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہے، جب گرمی میں آ جا رہی ہوتی تھی کہتے تھے باجی آپ تو سارا دن اے سی میں بیٹھی ہیں تو اتنی دھوپ میں آ جا رہی ہیں، شاید اب بھی ان کے دماغ میں یہ سوال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مطلب اگر میں چاہوں نا تو میں گھر میں بیٹھ کے بہت عیاشی سے بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ سب چاہیے نہیں ہے، کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی میں تب بھی سوچتی تھی کہ جو مسئلے مجھے آئے ہیں تو وہ آگے میرے یہاں کے جو لڑکیاں ہیں نا ان کو نہیں آنے چاہیے، تو پھر میں یہاں پہ اسکول بناؤں گی، میرا شروع سے خواب تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے کافی پاپڑ بیلنے پڑے، کیونکہ جب آپ اس ایک چیز کو سوچتے ہو نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جب آپ اس کو پریکٹیکلی آپ کرتے ہو، آپ لوگوں سے ملتے ہو، ڈیل کرتے ہو، تب وہ سب چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ سمجھتے فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مینٹلی آپ کو کوئی پرابلم ہے، مجھے مینٹلی الحمدللہ آئی ایم 100% پرفیکٹ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بولنے کا اور مطلب ڈیل کرنے کا اور اچھی صلاحیتیں دی ہیں، تو مجھے یہ نہیں فیل ہوتا کہ مطلب اگر میں باہر نکلتی ہوں تو ایسا ہے، لوگ سوچتے ہیں سم ٹائمز لوگ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید مطلب کیسا وہ ہو، لیکن یہ کہ مجھے نہیں ان چیزوں سے فرق پڑتا، میرے سامنے ایک ایم تھا تو اس کو پانے کے لیے میں باہر بھی نکلی، اور تنقید تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے مائنڈ میں سوال ہوتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا اس لیے نہیں تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور میں چارپائی کی زینت بن جاؤں، میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں پڑھوں، میں باہر نکلوں، میں لوگوں کے لیے مثال بنوں، تاکہ مجھے دیکھ کے باقی ایسے لوگ جن کے بچے اسپیشل ہیں ان کو موٹیویشن ملے، اور ان کے والدین ان کو پڑھائیں کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے باصلاحیت لوگوں کی زندگی بے مقصد ہے، اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں ایک با مقصد زندگی گزاروں اور میں لوگوں کے کام آؤں، میں کچھ ایسا کر جاؤں جو میرے بعد بھی زندہ رہے۔ آپ نے ریسنٹلی فیس بک پر شیئر کیا ہے نور ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ نور ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے بنائی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو جتنا ہیلپ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں کریں، جیسے ابھی ہم نے کچھ مہینے پہلے یہاں پہ نادرا کی گاڑی کو بلایا تھا اور لوگوں کے CNIC فری بنوائے تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگایا، اور ابھی مزید ہم اس طرح کے کیمپس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی سپورٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کے اندر جتنے بھی بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ہم ان کو یونیفارمز بھی فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ شوز، جرسیاں وغیرہ اور بکس وغیرہ سارا کچھ ان کو ہم فری اویل کرتے ہیں، ایون کہ ہم ایسے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسے ڈیزرونگ بچوں کو اسٹیشنری بھی فری اویل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے اسکول میں کافی بچوں کی تعداد ہے، اسکول کا نظام کیسے چل رہا ہے، مطلب کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ فری پڑھا رہی ہیں نا، تو یہ فائنینشلی طور پر کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی ادارے کو اکیلا نہیں چلا سکتا، کوشش یہی ہونی چاہیے لوگوں کی کہ اگر کوئی ایک انسان کام کر رہا ہے تو آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام کر رہی ہے نا تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، لوگ پھر اسی طرح سے چیریٹی کرتے ہیں ہمارے ادارے کے لیے، مختلف چیزیں پرچیز بھی کر کے دیتے ہیں، اسی طرح ادارے کے لیے بھی کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور اسکول کے لیے بھی آگے اس کو وسیع کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی، جیسے آپ نے دیکھا ہے اندر کہ ہمارے پاس بچوں کی کافی زیادہ تعداد ہو چکی ہے، تو بلڈنگ اس کے لیے ناکافی ہے، تو پھر ہم نے یہاں پہ مزید زمین اس کے لیے وقف کر دی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زمین میں لیول ہو بھی چکا ہے اور کچھ رہتا ہے ابھی، تو یہاں پہ مزید رومز ہم بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ بھی کافی ریکویسٹ کر چکی ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں یہاں پہ سپورٹ کیا جائے تاکہ ہم یہاں پہ مزید
इसको वसी कर सकें और यहाँ पे एक बेहतरीन स्कूल बन सके जो सदका जारिया हमेशा चलता रहे। मैंने सोचा कि देहात के बच्चे हैं, अनपढ़ वालिदैन के बच्चे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं, इनमें वो चीज़ें नहीं होंगी जो एक बड़े स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं उनमें होती हैं, लेकिन आपके बच्चों में बहुत डिसिप्लिन था। तो आप बच्चों की तालीम के लिए स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हैं, किस तरह आप टीचर से अपना काम लेती हैं? देखिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आते, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए कि उनके अंदर एटिकेट्स आएँ। माशाल्लाह से मेरा स्टाफ भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, और वो आपको पता है कि फ़ीमेल स्टाफ बहुत हसास होता है, क्योंकि वो बच्चों की नफ्सियात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छा माहौल दें और उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करें, उनको अच्छी आदत सिखाएं ताकि वो कुछ सीख के जाएँ। आपने अपनी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स भी देखे हैं, स्पेशल पर्सन के हवाले से कई कामयाबियाँ भी समेटी हैं। आप इस मुआशरे में, एक पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें या अपने कबीर वाला के मुआशरे की बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि ये ख़त्म करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब फेयर हो जाएंगे ना, हम दिल से साफ़ हो जाएंगे, तो सारे मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप साफ़ गो नहीं है, आपके अंदर इंसाफ वाली बात नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, लड़की और लड़के के दरमियान जो एक फ़र्क शुरू से पाया जाता है, इवन के अब तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेशल पर्सन्स के हवाले से बात की जाए, तो वहाँ पे तो आपको अगर 100 स्पेशल पर्सन में अगर आपको एक कामयाब मिलता है, तो ये कामयाबी नहीं है। मैं समझती हूँ कि तमाम स्पेशल पर्सन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि स्पेशल पर्सन भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और उनके भी राइट्स हैं, उनको भी वो तमाम राइट्स मिलने चाहिए। उनको तालीम हासिल करने के पूरे मौका फ़राहम करने चाहिए, उनको काम करने के मौका फ़राहम करने चाहिए, बेरोज़गारी से उनको बचाना चाहिए। उनको जो है वो वालिदैन को चाहिए कि उनकी शादियाँ करें, ऐसे अफराद के साथ करें जो उन्हें खुले दिल से कबूल करें, ताकि वो मुआशरे में अपने वालिदैन के बाद बेसहारा ना रहें। क्योंकि जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत बेसहारा हो जाते हैं। आप अपनी शादी के बारे में क्या राय रखती हैं? शादी, मेरे वालिद साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं, और मैं इरादा रखती हूं, बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जी मैम, माशाल्लाह आप हमारे इलाके का फ़ख्र हैं और हमारे इलाके की कामयाब खातून हैं। गांव में रहकर एक आम खातून इतनी कामयाबी हासिल नहीं करती जितनी आपने एक स्पेशल पर्सन होने के साथ, अपनी डिसेबिलिटी के साथ इतनी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो हमारे नाज़रीन के साथ अपनी अचीवमेंट शेयर कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में जो 2.5-3 करोड़ माजूर अफराद हैं, मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूँ। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि वो मुझसे कोई अच्छा काम ले रहा है, वरना मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो चारपाई पे पड़े हैं और उनके मुंह से रालें टिपक रही हैं। और अचीवमेंट्स में ये है कि मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से 2014 में गुडविल एम्बेसडर फॉर डिसेबिलिटी राइट्स पाकिस्तान का एजाज़ मिल चुका है, और मुझे नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला है। CHRE की जानिब से मैं जो है वो एलुमनाई हूँ। इसके अलावा लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से मुझे पंजाब लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। स्पेशल पर्सन के लिए क्या करना चाहती हैं? अपने इलाके की बात की जाए या बाकी बाहर के लोगों की बात की जाए तो? अच्छा, मैं जितना काम भी कर रही हूँ मेरा एजुकेशन पे ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन भी एक हमारा एक बुनियादी मसला है। देखिए, मैं कबीर वाला के अंदर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ताउन करें और मेरी टीम का हिस्सा बने और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं यहाँ पे जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, ये स्पेशल पर्सन जिन लोगों की मेरे पास लिस्ट है और उनके मसाइल हैं, ख़ास तौर पे व्हील चेयर्स के हवाले से, या ऐसे अफराद जिनका कोई रोज़गार नहीं है और उनको माहाना वज़ाइफ वगैरह के हवाले से हम सपोर्ट कर सकें, तो मैं इन लोगों पे काम करना चाहती हूँ। मैं इतना शऊर रखने के बावजूद, मैं इन मसाइल को समझने के बावजूद, एक स्पेशल पर्सन होने के नाते अगर मैं ही उनके लिए काम नहीं करती तो उनके लिए कौन काम करेगा, मुझे इस चीज़ का बहुत शदीद एहसास है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं भी ये कहना चाहूँगा, हमारी इस गांव के या बाहर से कोई भी शख्स जो चैरिटी करते हैं, अपनी खैरात वगैरह देना चाहते हैं, गरीबों के काम आना चाहते हैं, तो आप इनकी फाउंडेशन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी जितनी भी बातें थी, हमारे जितने भी सवालों के आपने जवाब दिए हैं, आपके तमाम अल्फाज बहुत कीमती हैं और बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई है आपसे। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी इस तमाम लाइफ जो है, इससे अपने जो तजर्बा हासिल किया है, इससे आप हमारे इलाके के और नेशनल लेवल के जितने लोग हैं सबको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि अगर वो वालिदैन हैं तो वो अपना वालिदैन होने का हक अदा करें, जैसे मेरे बाप ने अदा किया। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया, इसी तरह से जो न्यू जनरेशन है उनको चाहिए कि वो अपने अंदर साफ नीयत के साथ जो भी है अपने साफ गोई से चलें और अच्छे काम करें, वालिदैन की खिदमत करें और लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा होना चाहिए। कभी किसी के हक मारने की कोशिश ना करें। कि हमारी ख़वातीन की तालीम पे तवज्जो नहीं देगी। अगर पाकिस्तान की ख़वातीन पे की तालीम पे मुआशरा तवज्जो देता तो मैं समझती हूँ आज हम बहुत आगे होते।
اور خواتین کی تعلیم ہی در حقیقت ملک کی ترقی کے لیے بہترین سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری میم اکثر کہتی ہوتی ہیں ایک لڑکی پڑھی لکھی ہو تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے، میں بھی اپنی پوری تعلیم حاصل کروں گی۔ جی میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میں ممونہ نور صاحبہ کو پرسنلی جانتا ہوں، ان کے کام کو میں ڈیلی دیکھتا ہوں۔ وہ جس طرح کے فلاحی کام کر رہی ہیں، ہمارے ایک سر کہا کرتے ہیں کہ ایک ملک سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں کرتا، ایک ملک میں جب فلاحی کام ہوتے ہیں اس وقت وہ ترقی کرتا ہے۔ تو جس طرح میم کے فلاحی کاموں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج اب دیکھیں جس طرح سے آپ نے یہاں گاؤں میں ہوتے ہوئے آپ نے اتنی اسٹرگل کی، آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا اور آپ نے پڑھا، محنت کی، اور یہ گاؤں کے اسکولوں سے ہی پڑھ کے آپ نے اس وقت ماشاءاللہ سے میس کمیونیکیشن میں BS کر لیا، BZU سے آپ ٹاپر بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، باقی بچوں کو اگر تعاون کیا جائے، ہماری تو گلیوں میں ہیرے رل رہے ہیں ایک طرح سے۔ اگر ہم ان لوگوں کو اٹھائیں، ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کریں والدین کی، ان کو سپورٹ کریں بچوں کو، تو وہ بھی ایک دن ضرور شکیل سلطان اور ممونہ نور بنیں گے۔ آپ چینل چلا رہے ہیں، اسی طرح سے میں اسکول چلا رہی ہوں، فاؤنڈیشن پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے لیے اور اسپیشل پرسنس کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ جو ہماری تعلیم ہے وہ خدمت کے میدان میں بھی ان لوگوں کے کام آئے انشاءاللہ میم۔ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری مکمل ویڈیو دیکھی، ہم نے آپ کی ملاقات کروائی میم ممونہ نور بندیشہ صاحبہ سے، جو ایک فاؤنڈیشن اور اسکول چلا رہی ہیں۔ ہم نے ان کا سارا کام بھی آپ کو دکھایا اور ان سے مختلف سوال و جواب کر کے ان کی زندگی کا سفر، پرابلمز اور ان کو کیسے اوورکم کیا، ہم نے ساری معلومات آپ کو دی۔ اس طرح میں بھی یہ کہنا چاہوں گا تمام والدین سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ خصوصی افراد کو بوجھ نہ بنایا جائے، نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو اس معاشرے کا ذمہ دار اور مفید شہری بنانے کی کوشش کی جائے، ان کے رائٹس بھی ان کو دیے جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، ریلیونٹ لوگوں سے زیادہ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اس طرح کی نئی ویڈیو مل سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان شکیل سلطان اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔